بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ہم جو ہے وہ کتاب الطلاق پڑھ رہے ہیں اور اسی کا ایک ٹاپک ہے لعان، کہ اگر آدمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے۔ اصل ضابطہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگائے تو یا تو وہ چار گواہ پیش کرتا ہے، اور اگر وہ چار گواہ پیش نہیں کرتا تو اس کو حد قذف ہیں، اس کو 80 کوڑے لگتے ہیں، گویا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ دیکھیں اسلام نے کتنی انسانی عزت کی حفاظت کی ہے۔ سے کوئی بات کرے تو ایک دو نہیں، چار گواہ لے کے آئے، حتیٰ کہ وہ تین گواہ بھی پیش کر، دو دیکھنے والے، تو اس کو سزا ملے گی۔ چار گواہ پورے، میاں بیوی کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ انسان وہ فطرتاً جو ہے وہ اس میں غیرت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی یہ پسند تو نہیں کرتا کہ آپ اپنی بیوی کو اس کیفیت میں دیکھیں اور باہر بھاگے لوگوں کو بلا کے آؤ دیکھ لو میری بیوی یہ کر رہی، تاکہ بعد میں گواہ پیش کر سکو۔ اب اگر اس کے پاس یہ حل کوئی نہیں تو کیا کرے؟ اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تو چھپائے گا، اپنی شرمندگی اس کی ہوگی، تو اب اس کو بس چپ کر کے پی جائے کہ جو بھی ہوا ہے؟ نہیں، شریعت نے اس کے لیے ایک رستہ رکھا ہے کہ اس کو گواہوں نہیں، یہ اگر یہ دعویٰ دائر کرتا ہے تو یہ قسمیں اٹھائے گا، 5 کہ جی یہ جو ہے وہ غلط کار ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، 5ویں بار یہ کہے گا۔ تو پھر بیوی جب اس نے دعویٰ کر دیا، قسمیں اٹھا لی، تو اب بیوی جو ہے وہ بھی 5 قسمیں اٹھاتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، یہ کہے گی وہ۔ تو دونوں طرف سے یہ 5 5 قسمیں اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اب نہ اس کو بدکاری کی سزا ملے گی نہ اس کو تہمت کی سزا ملے گی، دنیا کی سزا سے بچ جائیں گے۔ اب کوئی ایک ان میں سے جھوٹا ہے، ظاہری بات ہے، تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ تو چونکہ اس میں وہ مرد جو ہے نا وہ لعنت کا لفظ بولتا ہے، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو اسی سے اس کا نام ہی لعان رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ بیان کیا ہے، والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں تو کیسے کیا کریں گے؟ اربع شہادات باللہ، 4 قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں بار کہے گا کہ اگر یہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، پھر اگر عورت بھی وہ 5 قسمیں اٹھا دے اور وہ 5 بار قسم اٹھا کے وہ کہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو اس پر اللہ کا مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اب یہ کہہ کے وہ بھی سزا سے بچ گئی۔ اب دونوں کو سزا نہیں ملے گی، نکاح ان کا ختم ہو جائے گا، رکھنا بھی چاہیں تو برقرار نہیں رکھ سکتے، باقی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کس نے جھوٹ بولا۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات اس طرح کے پیش آئے بھی، جن میں سے ایک اویمر اجلانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی نے لیان کروا دیا۔ حلال بن امیہ، انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی میں اپنی بیوی کو شریک بن سہما کے ساتھ دیکھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کا بھی لیان کروا دیا، بلکہ
حدیث میں کہ یہ عورت جو ہے نا جب قسمیں اٹھانے لگی تو ایک بار تو تھوڑا سا ڈر گئی، پیچھے ہٹ گئی، پھر کہنے لگی لا افضح القوم سائر اليوم، میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کو ذلیل نہیں کر سکتی، تو اب میں اگر کہہ دوں کہ ہاں میں نے کیا ہے تو میری قوم، میرا خاندان تو ذلیل ہو جائے گا، تو قسم پوری کر دی اس نے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ اس طرح کا بچہ جنے گی نا جس کی نشانیاں یہ ہو، تو یہ پھر بدکاری کی اولاد ہے، اور اس نے ویسا ہی بچہ جنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو سزا نہیں دی گئی، کیونکہ شرعی معاملہ یہی ہے، جب قسمیں اٹھا لی انہوں نے، یہ اس شکل میں ہے جب گواہ کوئی نہ ہو، تو ان کا نکاح ختم اور دونوں سزا سے بچ گئے، اس کو قذف کی سزا نہیں ملے گی اور اس کو بدکاری کی سزا نہیں ملے گی۔ حضرت عبداللہ نے ان دونوں سے کہا تھا کہ بھئی اللہ یعلم ان احدکما کاذب، پکی بات ہے اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے نا، ایک کہہ رہا ہے اس نے کیا، دوسرے وہ کہتی میں نے نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو سچا تو ایک ہی ہے، تو اللہ جانتا ہے کون سچا ہے۔ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ، کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ توبہ کر لے کہ جی میں الزام واپس لیتا ہوں، مرد کہہ دے، اور عورت کہہ دے کہ میں الزام قبول کرتی ہوں۔ تو اب جب انہوں نے اپنی بات میں مصر رہے تو آپ نے لیان کروا دیا، اور پھر ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو پانچویں بار قسم اٹھانے لگے نا مرد یا عورت، تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے اس وقت جو ہے وہ تلقین کی جائے، بھائی دیکھ سوچ سمجھ کے یہ آخری ہے، اور واقعی لعنت جو ہے اس کا تو مستحق بن جائے گا، اگر جھوٹا ہے تو، یا عورت ہے تو وہ بن جائے گی، اللہ کا غضب نازل ہوگا تم پر اگر جھوٹ بول رہی ہے تو اس کو ڈرائے سمجھائے کہ بھئی دنیا کی سزا یہ بڑی تھوڑی ہے، اس وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ ہاں پھر بھی اگر وہ مصر ہے کہ مرد بھی کہتا ہاں ایسے ہی ہے اور عورت بھی کہتی ہاں میں نے تو بالکل نہیں کیا، جھوٹ بول رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ لعان ان کا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، بعد میں نہیں چلو جی میں گزارا کر لینا، میں اس کو اپنے نکاح میں رکھوں گا، تو نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا سبیل لک علیہا، اب تیرا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، بس الگ ہو گئی وہ۔ تو اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان فرق بینہما ثم لا یجتمعان ابدا، کہ ان کو جدا کر دیا جائے گا اور یہ دونوں پھر اکٹھے نہیں ہوں گے، دوبارہ کبھی بھی یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب صرف ایک بات میں اختلاف ہے کہ یہ جدائی علیحدگی خود بخود ہو جائے گی یا اگرچہ اس میں اختلاف ہے۔ پہلے جملے میں تو اتفاق ہے کہ دونوں یہ الگ ہو جائیں گے اور دوبارہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، جیسا کہ حضرت عمر کا فرمان ہے المطلعنان یفرق بینہما، ان کو جدا کر دیا جائے گا، ولا یجتمعان ابدا، اور دوبارہ کبھی یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ حضرت سہل بن سعد نے یہ کہتے ہیں کہ عبیمر اجلانی رضی اللہ تعالی کے دی تھی، اس لیے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ لعان سے اطلاق ہو جاتی ہے، انہوں نے تو کہا کہ میں اب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر یہ طرح جھوٹ بھی بول رہی ہے تو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اور غصے میں تینوں بار بول دیا، غصے کی کیفیت تھی، اور طلاق وہ چونکہ پہلے ہی جدا ہو چکی ہے تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب اس صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا نہیں ہے بچہ، انکار کر دیتا ہے خامد، اگر خامد صریحاً انکار کر دیتا ہے اس بچے کا تو پھر وہ بچہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ ماں کی طرف منسوب ہوگا کہ باپ کا پتہ نہیں ہے۔
تو लियान करवा दिया। अब लियान, वो कहता है ये बच्चा भी जो पेट पर ये फिर मेरा नहीं है, तो वो बच्चा भी अपने बाप की तरफ मंसूब नहीं होगा जो पहले खामद था इसकी वालिदा का, बल्कि उलहिकल वलदु बिल मरआ, उसको औरत की तरफ मंसूब किया जाएगा। और अमर इब्ने शुएब अपने बाप से, वो दादा से बयान करते हैं कि जो लियान करने वाले हैं इनका जो बच्चा है होगा यारिसु उम्महु व तारिसुहु उम्मुहु, ठीक है, वो माँ का वारिस भी होगा और माँ उसकी वारिस होगी। और इसको कोई ताना नहीं मारेगा कि ये तो बदकारी की औलाद है फलां, चूंकि दुनिया में पता नहीं है, उसने कसम उठा दी है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लिहाजा मन रमाहा भी, जो इल्जाम लगाएगा, जो उसको ताना देगा कि तूने ऐसा किया था, ये ऐसी औलाद है, तो उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे, ठीक है, यदि उसको हद कदफ लगाई जाएगी। तो लिहाजा एक बात तो ये समझा गई कि ये 5 कस्में उठाएंगे, और दूसरी बात ये कि अब ये हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, इकट्ठे नहीं दोबारा सकते, दोबारा नया निकाह भी इनका आपस में नहीं होगा। और लियान करने का तरीका यह है कि पहले मर्द कस्में उठाएगा, फिर औरतें उठाए, औरत उठाएगी, क्योंकि हदीस में है फबादा बिर्रजल। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का यही मौकफ है कि ये तरतीब वाजिब है, जबकि इमाम अबू हनीफा कहते हैं वाजिब नहीं है, अगर पहले औरत उठा ले उठा ले। लेकिन असल बात वही है जो हदीस में आ गया है फबादा बिर्रजल, तो असल यही है कि मर्द जो है वो आगाज करेगा। और वैसे भी मानवी तरीके से, मानवी तौर पे देखें तब भी ये बात सही है, क्योंकि औरत ने इसकी बात की तकजीब करनी है, इसके दावे की। तो पहले वो दावा कर रहा है ना कसम उठा के कि वो कहता है कि मुझ पे अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठ बोलूं, तो ये दावा कर रहे हैं ना। अब इसकी तरदीद कर रही है वो औरत। तो पहले मर्द बात पेश करेगा, फिर औरत उसकी तरदीद करेगी। तो पहले मर्द कस्में उठाएगा, फिर औरत। अब ये अगला मसला आ गया कि लियान तलाक है या फस्के निकाह है। तो इसमें भी राजे बात यह है कि ये फस्के निकाह है, निकाह खत्म हुआ है, तलाक नहीं है। और इसका फर्क जो है फसक और तलाक का, वो हम पीछे पढ़ा है। फसक में इद्दत क्या होती है, 1 हैज, जबकि तलाक में 3 हैज। इसी तरह तलाक की वो सारी शर्तें हैं कि उस महीने में, उस तोहर में वो करीब ना गया हो, फला सारी बातें, जबकि इसमें कोई शर्त नहीं। तो लिहाजा सही बात यह है कि लियान जो है ये तलाक नहीं बल्कि ये फस्के निकाह है। और इसी तरह अगर मर्द जो है वो तोहमत लगा देता है लेकिन कस्में नहीं उठाता, कहता मैं कस्में नहीं उठानी है, तो क्या होगा, उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा था वो हलाल बिन उमैया के किस्से में, बैयिनतु व इल्ला हद्दुन फी ज़हरिका, या तो दलील लेके आओ या पड़ेंगे। तो फिर जब या तो तब, तो इससे ये मालूम हुआ या तो अगर उसने इल्जाम लगा दिया है या तो, या फिर नहीं है कोड़े, और अगर नहीं है तो लियान। लेकिन मैंने वाकई अपनी बीवी को ऐसे देखा है। अगला मसला आ गया कि क्या लियान के बाद खुद ब खुद अलहदगी हो जाएगी। तो ये बात भी हम पीछे बयान कर चुके। इसमें 2 मौक़िफ़ अगरचे मौजूद है। अहनाफ ये कहते हैं कि खुद ब खुद अलहदगी नहीं होगी, बल्कि हाकिम जो करेगा वो फैसला करेगा, उसके बाद ये जुदा होगी। क्योंकि इमाम के जब दोनों लियान से फारिग हो गया तो अलहदगी हो गई, बस। हाकिम करवाए कोई फर्क नहीं है। और इमाम शफी तो इससे भी आगे कहते हैं दोनों की भी नहीं, जब मर्द ने 5 कस्में उठा ली तो तफरीक हो गई, बस। उसी से ये औरत अब हमेशा हमेशा के लिए इस मर्द पर हराम हो गई। लेकिन इमाम मालिक की बात राजे है कि जब दोनों फारग होंगे तो उस वक्त जो है वो ये अलहदगी हो जाएगी, अलग से इसको तलाक की जरूरत नहीं है। अगला मसला है
کہ کیا مسجد میں لعان ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی ہو سکتا ہے، کیونکہ مسجد میں حدود جاری کرنے سے روکا ہے، کیونکہ اس میں خون بہتا ہے اور اس میں سزا ہوتی ہے، باقی کیس ہوتی ہے، تو یہ عدالت، یہ ایک طرح کی عدالت ہی ہے، لہذا اس میں حرج نہیں ہے کہ یہ مسجد میں وہ قائم کی جائے، یہ قسمیں مسجد میں اٹھائیں۔ اگلا یہ ہے کہ یہ صرف میاں بیوی کا معاملہ ہے نا، کہ خامند اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے تب یہ سلسلہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو غیر شادی شدہ کوئی کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہے، اگر وہ الزام لگاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ قسمیں اٹھا کے جان چھڑا دے گا، بلکہ یا تو وہ دلائل پیش کرے گا، گواہ لے کے آئے گا، اور اگر گواہ نہیں ہے تو پھر وہ کوڑے کھائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ قریبی رشتہ دار کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ صرف خامند کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ جو اس نے لکھا ہے، اس کی بات ذرا کی وجہ سے ایسے کر دیا اس نے، ورنہ اصل مسئلہ یہاں یہ ہے کہ بچوں کا رنگ مختلف ہونے کی وجہ سے اصل یہ ہے کہ کیا اشارے کنائے میں وہ لفظ نہیں بولتا، اشارے کنائے میں نفی کرتا ہے بچے کی، تو کیا اس کو لعان سمجھا جائے گا؟ الزام کہ یہ حد قذف اس کو لگائی جائے، اس نے الزام لگایا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، یا تو وہ صریحاً وہ بولے گا تو پھر ٹھیک ہے مسئلہ، پھر وہ لعان کی شکل ہے، یا گواہ لے کے آئے یا پھر کوڑے کھائے یا قسمیں اٹھائیں اور چھٹی کر لے۔ تو اگر وہ اشارے کنائے میں بات کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ کہ اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ لگا اللہ کے نبی میری بیوی نے جو ہے وہ بچہ جنا ہے کالے رنگ کا، نہ میں کالا ہوں نہ میری بیوی کالی۔ اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی لگتا ہے کہ یہ کسی اور کی نسل ہے جس کا رنگ کالا ہوگا، ورنہ نہ میرا رنگ کالا ہے نہ میری بیوی کا رنگ کالا ہے، تو یہ کہاں سے بچہ کالا پیدا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کی، تمہارے گھر میں اونٹ ہیں، اب بدو آدمی تھا، ظاہری بات ہے، عرب جو ہے وہ اونٹ تو ان کے گھروں کا جو ہے وہ لازمی حصہ ہوتا تھا، جی اللہ کے نبی ہیں، رنگ کیسے ان کے؟ سارے سرخ رنگ کے ہیں، ان میں کوئی وہ سیاہی میل بھی ہے؟ جی خکستری رنگ کہتے ہیں اس کو، خکستری رنگ کا بھی ہے جی اللہ کے نبی، تو میں وہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارے پاس تو سارے سرخ ہیں، اب انہیں کی نسل آگے بڑھی ہے، تو تمہارے پاس تو سرخ رنگ کے نسل کے اونٹ تھے، تو وہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا جی کوئی پرانی نسل ہوگی، پرانی رگ ہوگی، کوئی ان کے بڑوں میں کوئی ہوگا اس رنگ کا، تو اس رگ کا اثر آگے ہے، تو میں یہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے بڑوں میں یا اس عورت کے بڑوں میں کوئی کالے رنگ کا ہو، اس کا اثر آگے ہے۔ تو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ بات کی، تو دیکھیں یہاں وہ اشارہ تک نفی کر رہا تھا بیٹے کی، لیکن آپ نے اس پر ایکشن نہیں لیا یا اس کو سزا نہیں دی، بلکہ اس کو بات سمجھا دی ہے۔ جی اس کے بعد آ گیا مسئلہ عدت کا، کہ طلاق ہو گئی ہے، اب عدت گزارنی ہے، تو عدت کی تین صورتیں، یا تو عورت حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے، اور اگر اس کو حیض آتا ہے، حاملہ نہیں ہے تو 3 حیض ہے، اور اگر اس کو حیض نہیں آتا، وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ جس میں حیض آتا ہی نہیں، تو پھر 3 مہینے ہے۔ یہ 3 جو ہیں وہ عدتیں یہاں بیان ہوگی۔ تو ویسے تو عدت کا لفظ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ شمار کرنے کا اس کا معنی ہوتا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ خامد کی طلاق کی صورت میں یا فوت ہونے کی صورت میں عورت جو مخصوص ایام اس کے بعد گزارتی ہے، کچھ ایام کچھ خاص وقت، اس کو عدت کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں عدت کے حکم احکام بیان ہوئے ہیں، جیسے اولاد الاحمال، اور حمل والی عورتیں جو ہیں اجلہن، ان کی عدت یہ ہے ان یضعن حملہن، کہ وہ وضع حمل بچہ پیدا ہو جائے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، متعلقہ عورتیں 3 حیض انتظار کریں۔
والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، کہ متعلقہ عورتیں وہ 3 حیض انتظار کریں. اب یہ حکم بیان ہو گیا. پہلے اوپر بیان ہوگا حاملہ عورتوں کا کہ ان یضعن حملہن، یہ ان کی عدت ہے، وہ تھوڑی ہو وہ زیادہ ہو. بعض اوقات ممکن ہے 1 مہینہ ہو، آخری مہینہ چل رہا تھا خامد نے دے دی، اور بعض اوقات پہلا مہینہ تھا دے دی، 9 مہینے چلی جائے گی. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، اور جو مطلق ان کی عدت 3 حیض ہے، ظاہری بات ہے جس کو حیض عدت ہے، اور ایک اور عدت رہتی ہے چوتھی بھی. اب خامد فوت ہو جائے وہ آگے بیان. تو اب یہاں قروء کا لفظ ہے، ثلاثه قروء، مراد اس سے حیض ہے، چونکہ وہ حدیث میں ہے کہ وہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے، اس کے لیے بھی قروء جمع اس کی اقرا بیان کی. ٹھیک ہے، یعنی یہ لفظ حدیث میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے. تو اس کے بعد مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ ثلاثه قروء میں قروء کا معنی بعض نے حیض لیا ہے اور بعض نے طہر لیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا معنی حیض ہے، طہر نہیں. اور آگے ہے وَمِنْ غَيْرِهِمَا أَشْهُرٌ، جو ان کے علاوہ ہو، نہ وہ حاملہ ہے نہ وہ حیض والی ہے، یعنی اس کو حیض نہیں آتا، تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض، 3 مہینے، 3 مہینے. تو وہ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ واللائی لم یحض، جن کو حیض نہیں آتا، یا ان ارتبتم، مایوسی ہو گئی ہے، ایام ختم ہو گئے، وہ عمر ختم ہو گئی، 55-60 سال کی عمر سے آگے چلے گی، ایام ویسے ختم. فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے. یہ تو ان کی بیان ہو گئی. چوتھی یہ عورت آ گئی کہ جس کا خامد فوت ہو گیا، تو اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت ویسے تو ہے 4 دن. وللوفاة بأربعة أشہر، اگر خامد فوت ہو گیا ہے تو عورت کی عدت کیا ہے؟ 4 ماہ اور 10 دن. اگر حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ وضع عمل ہے، پہلے ہو بعد میں ہو، پھر یہ 4 ماہ 10 دن کی بات نہیں. قرآن مجید میں ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن، اور 10 دن انتظار کرے. یہ ہے عمومی بات. اگر وہ عورت حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت ویسے خلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عدت ہے اب کتنے سے ہے وہ اس کی عدت ہوگی. مثال کے طور پہ پہلا مہینہ چل رہا کا، اب 9 مہینے باقی ہیں، تو لمبی یہ بنتی ہے 4 ماہ 10 دن تو پہلے ختم ہو جائیں گے، ابھی حمل نہیں ہوگا. اور دوسری طرف جو ہے ایک اور خامد نے، یا یوں کہیں کہ خامد فوت ہو گیا، ہاں، تو 9واں مہینہ چل رہا تھا، خامد اس کا فوت ہو گیا، اب ساتھ ہی اگلے مہینے یا اسی مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، یہ عدت تو ہوگی کم، وضع عمل، اور 4 بھی بن رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں جو ان میں سے ابعد ہو، دور والی ہو، اس کو اختیار کرے گا. لیکن صحیح بات یہ ہے
کہ ایسی صورت میں اگر عورت حاملہ ہو، خامد فوت ہو گیا ہے، تو کہ عمل ہے وہ زیادہ ہو، ایک ہی اصول، یہ نہیں کہ زیادہ تھوڑی ہو. اس کی دلیل وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ جب ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر سعد بن خولہ وہ شہید ہوئے، تو شوہر کی وفات کے 40 دن بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. تو انہیں کسی نے نکاح کا پیغام دیا، نے کہا ٹھیک ہے، نکاح کروا دیا ان کا. کیونکہ 40، اسی طرح حضرت عبداللہ، تو انہوں نے کہ بھائی اولاد میں آیا ہے کہ جو بھی ہے اس اس کی وہ تھو یا زیادہ. حضرت زبیر بن عوام کہ جس نے طلاق کے کچھ ہی بچے کو دیا، تو آپ فرمایا ٹھیک ہے. تمام دلائل سے یہ معلوم کہ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ. تو اب وہ درست. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کا نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، خامد فوت ہو گیا. اگر اس حالت میں خامد طلاق دے دیتا تو کوئی عدت نہیں ہے. فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، اس صورت میں تو قرآن کہ خامد فوت ہو گیا تو کیا اب بھی عدت نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اس عورت کو بطور بیوی وہ عدت گزرنا ہوگی 4 ماہ 10 دن، خامد کا 100. وراثت میں بقائی حقدار ہوگی، حق مہر بھی اس کو پورا دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گئی. ہاں، بلکہ وہ سوال یہ تھا کہ ابھی خامد نے حق مہر نہیں دیا. حق مہر تو کہنے لگے حق مہر ملے گا تو اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، بیوی تو ہے، وراثت میں حقدار بھی ہوگی اور حق مہر بھی. تو اگلا لونڈی، آج کل اس میں ہے کہ لونڈی کی عدت جو ہے وہ آدھی ہے یا، تو اصل یہ ہے کہ آزاد اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، جو شریعت سے فرق سامنے تو لہٰذا کیا المعتد دار الوفاتی ترک، جو عدت میں ہے تو عدت میں کرنا ہے. عورت زینت اختیار نہیں کر سکتی، خوشبو لگانا، وہ ایسے تنگ اور اسی طرح کے لباس پہننا، 7 بڑوں میں وہ حدیث میں ہے کہ
میں وہ سرما لگانے کی دی تھی ایک عورت نے، تو آپ نے اس کو اجازت نہیں دی. تو اسی لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کسی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے جو اللہ قیامت پہ ایمان رکھتی ہے کہ وہ کسی پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے خامد کے، اس پر 4 ماہ 10 دن اس نے سوگ منانا ہے. اور یہی ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ خامد فوت ہو گئے، ان کی آنکھیں سرما لگا دیں، سرما نہ لگاؤ. انہوں نے کہا جی تکلیف ہے. تو فرمایا کہ وہ جاہریت کا زمانہ بھول گیا ہو کہ ایک ایک سال تک عورت کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اس میں نہاتی بھی نہیں تھی، گندگی ہوتی. تو ایک سال کے بعد اتنی جو ہے وہ بدبو اس میں آتی کہ وہ حدیث میں ہے کہ بکری کا کوئی بچہ یا اس طرح کا لیتی، وہ اپنے جسم پہ رگڑتی، یہ نوست اس میں منتقل ہو رہی ہے، تو وہ بچہ اکثر اوقات مر جاتا. تو یہ میں کہ وہ بھول گئی ہو. ٹھیک ہے، جب اتنی سختی تھی تم پر، اب تو اسلام نے جو ہے اتنی تمہیں آسائشیں دے دی ہیں، اتنے تمہیں حقوق دے دیے ہیں، تو اب اتنا صبر نہیں ہو سکتا. یعنی بالکل جو ہے وہ ان ایام زینت اختیار نہیں کرنا. تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت بھی کسی مرنے والے پہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے خامد کے، اس پر عورت نے 4 ماہ اور 10 دن سوگ منانا ہے. اور اس دوران جو ہے لا تلبس ثوبا مسکوغا الا ثوب عصب، یہ رنگدار کپڑے نہ پہنے، یہ پھولوں والے کپڑے. ہاں ویسے جو ہے وہ رنگ سے یہ مراد کے جیسے وہ باقاعدہ زینت نہیں، لازمی نہیں کہ سفید ہی پہنے، ویسے وہ رنگا ہوا ہے سوت، اس کا کپڑا ہے ساتھ. ایک ہے اس میں باقاعدہ جو ہے وہ ڈیزائن بنے ہیں، پھٹے بنے ہوئے ہیں، وہ نہیں. سرما نہ لگائے، خوشبو استعمال نہ کرے. ہاں جب وہ مخصوص ایام سے فارغ ہو تو چونکہ مسلسل خون بہتا رہا، خود کو بھی گراہت آتی ہے اپنے آپ سے، تو وہ بدبو کو ختم کرنے کے لیے ایک روئی پر خوشبو لگا کے وہ اپنے مخصوص جگہ پہ رکھ لے. تو اس کے علاوہ وہ بدبو کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ہے وہ خوشبو کا استعمال نہ کرے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے لا تختصبو، خضاب بھی نہ لگائے، یہ بالوں کو رنگنا. اور کہتے ہیں ایک حدیث میں تو یہ ہے لا تمتشطو، کنگھی بھی نہ کرے. یعنی بالکل جو ہے زینت کو چھوڑ دینا ہے، زینت اختیار نہیں کرنی. اب رہ گیا دوسرا مسئلہ کہ عورت کو تھی عورت خاوند، اور اگر تو اس دونوں موقع ہیں جمہور کہتے ہیں تھا، اب وہ اس کی بیوی رہی نہیں، رجوع کر نہیں سکتا وہ، تو اب کس کو وہ. لہذا یہی ایسے میں آ کے نہیں ہو سکتا وہ طلاق. تو پھر یہ عورت جو ہے سو گیا، یہ ٹھیک ہے شروع ہو گیا. جی جی جی. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ عورت جو ہے عدت کے دوران زیب و زینت گھر بلا ضرورت. ہاں سفر تو بالکل نہیں کر سکتی. ہاں اگر بہت ضرورت ہے تو گھر سے کچھ، مثال کے طور پہ باہر سبزی لانے والا کوئی نہیں ہے، عورت بیوہ ہے، چھوٹی بچی، سبزی لے جاتی ہے، جواز ہے. لیکن سفر نہیں، یہ ابھی تک کوئی سوال کر لیں. جی السلام علیکم. چلے ہلو سر میری آواز آ رہی؟
جی مس ہو مطلب نہیں، یہ عدت جو ہے یہ آپ کی فرض آواز ہے، کٹ رہی ہے. اور اگر کسی سے مس ہو جائے کسی عورت سے. عدت نہیں، عدت گزارنا فرض ہے، ہیلو. کوئی شک نہیں ہے. جی جی، اس میں آپ اگر کی کسی سے آواز کو کٹ رہی مس تھی. ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں اگر یہ مس ہو جائے کسی سے، نہیں، مس یہ مطلب مس مس کیسے ہو جائے گی؟ مس کیسے مطلب ہو؟ مطلب یہ طلاق کا نوٹس لیٹ ملے، یا دیر سے پتہ چلے خاوند کے بارے میں، یا کچھ مطلب اس طرح سے کچھ ہو، تو وہ ٹائم جو میں کیا کچھ قضا ہے اس دیکھیے، ٹائم کی. چلے جی جی ٹھیک ہے، میں اس پہ نا اگلے سبق میں جواب دوں گا.